وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا، چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ما لا تعلمون، ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں چیزیں ہمیں معلوم چلی ہیں، جس طرح سمندروں کے اندر کی مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات، پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے ہم نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور خصوصاً سواریوں کا ذکر کیا جائے تو آج ماڈرن دور کے اندر جتنی سواریاں ہیں، بیسیکلی جس فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے یہ سواریاں بنائی گئی ہیں، خواہ وہ ہوائی جہاز ہوں اڑنے والے یا بحری جہاز ہوں سمندر میں دریاؤں میں چلنے والے، ان کے لیے انوائرمنٹ اور وہ فزیکل فینومینا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا۔ ہوا اگر ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز نیچے گر پڑیں گے، پھر ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو اٹھا سکتی ہے انجن کے ساتھ۔ اور جہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایئر پاکٹس آتی ہیں جہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے، تو وہ ہزاروں فٹ ایک دم جہاز نیچے آ جاتا ہے۔ کئی جگہ تو جہاز گر بھی گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ جہازوں کے ہوتے ہیں نا، کریشز، وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں۔ ٹیک آف کوئی مشکل فینومینا نہیں ہے، ٹیک آف میں کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ سب سے زیادہ جو ایئر کریشز ہیں نا وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہوا تیز ہو جائے یا مخالف سمت میں اتنی تیز چلے کہ وہ لینڈ ہی نہ کر سکے اور اس کی ٹپ ادھر ادھر ہو گیا تو جہاز گیا۔ وہ تو آپ سمجھے ایک پتنگ کی مانند ہے، اتنے بڑے فضا کے اندر جہاز کی کیا اوقات ہے۔ تو یہ ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے تو تب جا کے یہ جہاز لینڈ کرتے ہیں۔ اڑنے کے قابل اس فزیکل فینومینا جو بوائنسی کی فورس ہے، قوت اچال، سمندروں میں بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے، سب سے سستی تجارت۔ ایک دن کے لیے اگر آپ تجارت بند کر دینا، ایک دن کے لیے دنیا کی نہیں صرف نہر سوئز بند کر دینا آپ ایک دن کے لیے، تو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے، کرایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کے بحری جہاز ہے نا، انہیں سمندر میں کھڑے ہونے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خالی کھڑا کر دیا جائے تو یہ بغیر فیول کے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں ادھر چھوڑیں گے تو جا کے پیسیفک والا اٹلانٹک میں پہنچ جائے گا۔ جو بحری جہاز ہے اس سے سمندر میں ایک جگہ رکنے کے لیے بھی مسلسل اپنے آپ کو انجن کو چلانے کی ضرورت ہے، وہ ایک جگہ اسے مینٹین کیا جاتا ہے، ادروائز ڈرفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو آپ کا یہ بحری جہاز ہے نا، چھوٹا سا بحری جہاز، یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا پیٹرول یا ڈیزل ایک گھنٹے میں یوز کرتا ہے، چھوٹا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں جو ہزاروں کنٹینر والے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، ان کا تو ایک گھنٹے کا جو صرف فیول کا خرچہ ہے نا وہ ملینز میں ہے۔ اس لیے تو ہزاروں کنٹینر انہوں نے لادے ہوتے ہیں، چاندے کنٹینرز کے ساتھ آئے تو ہر چیز آپ کو 1000 گنا پرائس کے اوپر ملے۔ 10-10 ہزار کنٹینر، 20-20 ہزار کنٹینر، اتنی وزنی چیز، لاکھوں ٹن وزن سمندر نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو سمندر کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، ادروائز تو ڈوب جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ یہ چیزیں چل سکیں۔ پھر سمندر میں جو طوفان آتے ہیں اگر یہ ہمیشہ ہی آئیں تو بحری جہاز کے ساتھ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ سمندروں میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں، اب تو پوری پریڈکشن ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز چلا ہے تو فلاں دن سے فلاں دن تک طوفان آ سکتا ہے، لہذا وہ ڈیلے کر کے چلاتے ہیں، فلاں راستے پہ ہو سکتا ہے۔ اب تو سمندری باقاعدہ ٹریک بن چکے ہیں۔ پہلے تو بڑے سمندری طوفانوں میں جہاز غرق ہو جاتے تھے۔ نہر سوئس جب تک نہیں بنی ہوئی تھی تو پورا وہ افریقہ کراس کر کے امریکہ تک لوگ پہنچتے تھے، اور وہ جو نیچے افریقہ کی ٹپ ہے نا وہ سب سے خطرناک جگہ تھی، وہاں کئی بحری جہاز ڈوب جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے طوفان آتے تھے۔ تو پھر انہوں نے افریقہ کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف بحری جہاز جو ہے وہ ان لوڈ ہوتا تھا، دوسری طرف جہاز کھڑا ہوتا تھا، زمینی سفر سے پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور پھر ادھر لے کے جاتے تھے۔ بہرحال سمندر کا جو سفر ہے یا دریاؤں کا جو سفر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اونچا نیچا نہیں ہے، اس لیے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے۔ سب سے آسان سفر ہے، خرچہ بھی زمینی سفر سے کم ہوتا ہے۔